عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی مکہ سے مدینہ کی جانب سفر کرتے ہیں تو جیسے جیسے مدینہ کے قریب کا سفر طے ہو رہا ہوتا ہے، دل کی کیفیت بڑی عجیب و غریب سی ہونے لگتی ہے۔ آنکھیں روضہ مبارک کو دیکھنے کے لیے بےتاب ہوتی ہیں، دل سینوں میں عشق مصطفیٰ سے تڑپ اٹھتا ہے۔ یہ بات ایک عاشق رسول ہی جانتا ہے کہ وہ کس کیفیت سے گزر رہا ہوتا ہے۔ ایسا ہی حال مکہ سے مدینہ جانے والے ایک عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی تھا، جس کا نام غلام محمد تھا۔ دوستو، غلام محمد ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ شروع سے ہی اس کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت گھر کر چکی تھی۔ اللہ نے اسے دل سوز آواز سے نوازا تھا۔ جب وہ کلام پاک کی تلاوت کرتا یا نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتا تو اس کی آنکھیں عشق مصطفیٰ میں اشکبار ہو جاتی اور سننے والوں پر بھی رقت چھا جاتی۔ وہ بھی اپنے آنسو روک نہیں پاتے تھے۔ محفل نعت میں جب بھی غلام محمد نعت پڑھتا، پوری محفل میں ایک سکوت سا طاری ہو جاتا اور اس کے عشق کو اللہ نے ایسا قبول کیا کہ اسے خانہ کعبہ اور مدینہ بلوانے کا انتظام بھی کر دیا۔ دوستو، یہ بات 100% سچ ہے کہ اللہ جسے 70 بار رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، وہی بندہ بنا کسی وسائل کے بھی اس کے گھر کی حاضری کے لیے پہنچ جاتا ہے۔ غلام محمد بھی ایسا ہی ایک نوجوان تھا۔ اس کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کو دیکھ کر اس کی نعت سننے والوں نے ہی اسے عمرے کی سعادت کے لیے بیت اللہ اور روضہ مبارک پر جانے کا انتظام کیا تھا۔ اس دن غلام محمد سجدہ شکر میں ہچکیوں سے رب کے حضور رویا تھا۔ اپنی خوش نصیبی پر اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ خانہ کعبہ پہنچ کر اس کے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ عمرے کی ادائیگی کے بعد جب اس نے اپنا رخت سفر مدینہ منورہ کے لیے باندھا تو دل کی حالت عجیب تھی۔ دل کسی ماہی بے آب کی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کو دیکھنے کے لیے مچل رہا تھا۔ اب تک غلام محمد کئی تصور باندھ چکا تھا کہ جب روضہ رسول پر پہنچے گا تو شاید کچھ پل وہ بے یقینی کی کیفیت میں ہی رہے گا۔ کیا وہ واقعی اتنا خوش نصیب ہے؟ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ پورا سفر اس نے درود شریف پڑھتے ہوئے گزارا۔ اس کی زبان پر ہر وقت درود شریف کا ورد رہتا تھا۔ مدینہ منورہ پہنچ کر غلام محمد جب مسجد نبوی پہنچا تو دل پر اپنا اختیار کھو بیٹھا تھا۔ جب اپنی آنکھوں کے سامنے روضہ رسول کو دیکھا تو سسکیاں بلند ہو گئیں۔ اپنی خوش نصیبی پر شکر کے کلمات بھی زبان سے ادا نہیں ہو پا رہے تھے۔ ہر لفظ خدا کی اس عنایت کا شکر کرنے کے لیے کم لگ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، میرے اللہ، میں وہ خوبصورت الفاظ کہاں سے لاؤں جو اس نعمت کے شکر کے لیے بولوں اور تجھے پسند آ جائیں۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جس دل کو مل جائے اسے دنیا جہان کی دولت مل جاتی ہے، لیکن جو کچھ غلام محمد نامی عاشق رسول کو ملا وہ اس سے کہیں بڑھ کر تھا۔ جیسے ہی وہ روضہ مبارک کے پاس کھڑا ہو کر آنکھیں بند کیے درود پاک پڑھ رہا تھا، آنکھوں سے آنسو جاری تھے کہ اسے اچانک سے یہ محسوس ہوا کہ جیسے کوئی سفید لباس پہنے روضہ مبارک کے اندر سے گزرا ہے۔ پہلے تو غلام محمد کو یہ سب اپنی آنکھوں کا دھوکہ لگا۔ اس نے فوراً اپنی نم آنکھوں کو صاف کیا۔ روضہ مبارک میں بھلا کیسے کوئی جا سکتا ہے، کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک جہاں موجود ہے وہاں چاروں طرف دیوار بنی ہوئی ہے اور کوئی بھی شخص جھانک کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کو نہیں دیکھ سکتا۔ ہاں، ایک ہی ذریعہ ہے کہ اگر کوئی اس گنبد پر لگی کھڑکی کو ہٹا دے تو ہی قبر مبارک کا دیدار ہو سکتا ہے، لیکن اس کھڑکی کو کھولنے کی اجازت کسی کو نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ پیارے آقا سے جتنی محبت کرتے ہیں تو ڈر اس بات کا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ آپ کی قبر مبارک پر سجدہ کرنے لگیں۔ اسی وجہ سے ان کی قبر مبارک کو چاروں طرف سے چھپا لیا گیا اور باؤنڈری لگا دی گئی۔ دوسری وجہ جو روضہ مبارک کے اندر آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کو لوگوں سے پوشیدہ رکھنا تھا وہ یہ تھی کہ کہیں لوگ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ویسے ہی طواف نہ شروع کر دیں جیسے کہ خانہ کعبہ کے طواف کیے جاتے ہیں۔ ان سب باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے دیوار قبر مبارک کے چاروں طرف بنا دی گئی، لیکن پھر بھی لوگوں کی عقیدت مندی اس قدر بڑھنے لگی کہ لوگ اس دیوار کو چومنے لگے۔ اس بات کے پیش نظر پھر ایسی 5 دیواریں بنائی گئیں اور اس پر ایک پردہ لگا دیا گیا اور پھر چاروں طرف سے ایک جالی لگا دی گئی۔ جب ہم روضہ مبارک سے اندر دیکھتے ہیں تو ہمیں وہ پردہ ہی جالی کے اندر سے نظر آتا ہے۔ کسی کو بھی روضہ مبارک کے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، یہاں تک کہ وہاں کے ورکرز کو بھی نہیں۔ اس لیے غلام محمد کو اندر ایک سفید لباس کی شخصیت کو دیکھ کر حیرت ہوئی تھی۔ یہ اس کا وہم نہیں تھا، اسے واقعی ہی ایک سفید لباس میں شخصیت وہاں پر نظر آئی تھی۔ غلام محمد نے فوراً اپنا کیمرہ آن کیا اور ویڈیو بنانے لگا، اور جیسے ہی یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی لوگوں کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ویڈیو آپ بھی دیکھ سکتے ہیں
کہ جس میں ایک واضح سفید لباس میں ایک شخصیت روضہ مبارک کے اندر نظر آ رہی ہے۔ اس نورانی شخصیت کی وہاں موجودگی کو اور بھی بہت سے عاشق رسول نے دیکھا۔ سبھی لوگ پہلے تو حیرت کی تصویر بنے دیکھتے رہے، لیکن اس کے بعد لوگوں نے اس شخصیت کے بارے میں الگ الگ رائے دینا شروع کر دی۔ کچھ کا خیال تھا کہ شاید یہ کوئی اللہ کا فرشتہ ہے، کچھ کا کہنا تھا کہ شاید یہ کوئی جن ہے جو عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ لیکن تیسرا انکشاف جو کیا گیا وہ سن کر لوگوں کی عقل دنگ رہ گئی تھی۔ کہا جانے لگا کہ یہ حضرت خضر علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ غالب گمان ہے کہ یہ حضرت خضر علیہ السلام ہی ہیں، کیونکہ اکثر لوگوں نے انہیں مدینے میں چلتے پھرتے دیکھا ہے۔ اس بات میں کتنی سچائی اور صداقت ہے یہ تو اللہ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے، لیکن جو کچھ اس ویڈیو کے متعلق سوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہے وہ سب ہم نے آپ کو اس ویڈیو میں بیان کر کے بتا دیا ہے۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا ہر مومن کا فرض ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والد یعنی والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے محبوب تر نہ ہو جاؤں۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب کا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ حضرت عمر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ مجھے اپنی جان کے سوا ہر ایک چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ میں تمہیں اپنی جان سے بھی محبوب تر نہ ہو جاؤں۔ حضرت عمر نے فرمایا، یا رسول اللہ، اللہ رب العزت کی قسم، اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، اب تمہاری محبت کامل ہوئی ہے۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ہند بنت عتبہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ کی قسم، قبول اسلام سے پہلے مجھے روئے زمین پر آپ کے اہل خانہ سے زیادہ کسی کی ذلت اور خواری محبوب نہیں تھی، اور اب روئے زمین پر کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس میں رہنے والوں کی عزت مجھے آپ کے گھر والوں کی عزت سے زیادہ محبوب ہو۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کے دلوں کو اللہ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے منور کر دے، آمین یا رب العالمین۔